بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 22 رجب جمعرات کے دن صرف ایک تسبیح چلتے پھرتے پڑھ لو، 10 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات دینے پہ قادر ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ عمل صرف 22 رجب جمعرات کے دن ہی کیا جاتا ہے۔ یہ ایک دن کا عمل ہے اور ایک ہی دن کے اندر بڑی سے بڑی حاجت بھی ہو، بڑے سے بڑا مقصد بھی ہو تو اس کے اندر بھی کامیابی 100% لازمی مل جاتی ہے۔ اور یہ آج کا شرطیہ عمل ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کا آزمایا ہوا اور اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ یہ عمل اس سے پہلے کئی بار کیا جا چکا ہے۔ جب بھی کیا جاتا ہے اس عمل کا 101% رزلٹ ملتا ہے۔ جو لوگ جس بھی مشکل کے اندر ہیں، جس بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، فوری طور پر آج کے دن اس عمل کو کر لیں۔ خاص کر جو لوگ رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، جن کے گھر میں رزق نہیں آتا، اگر آتا ہے تو چلا جاتا ہے، جن کے پاس پیسہ ٹکتا ہی نہیں، یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ ان کی جیب کبھی پیسوں سے خالی نہیں ہوگی۔ میرا رب ان لوگوں کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں پر بندے کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ آپ جدھر بھی جائیں گے، جس سمت بھی جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے خزانے کھول دے گا کہ آپ سے رزق سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور خاص کر یہ عمل کرنے کے بعد ہر کوئی آپ کو دیکھ کے حیران ہو جائے گا کہ ایسا کون سا تمہارے پاس جادو آ گیا ہے کہ جس کے ذریعے تمہارا مقدر کھل گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وظیفے کو پڑھنے سے نصیب کھل جاتا ہے، مقدر کھل جاتا ہے، سوئی ہوئی قسمت جاگ جاتی ہے۔ یہ عمل کرتے ہی اللہ کی بارگاہ سے غیبی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو مقروض ہیں، جن کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے اور اترنے کا نام نہیں لیتا، اور جو لوگ مقدر کے ہارے ہوئے ہیں، ہر طرف سے جب راستے بند ہو جاتے ہیں، نہ اپنا پوچھتا ہے، نہ کوئی بیگانہ پوچھتا ہے، اس وقت کوئی اور چیز کام نہیں آتی۔ آج صرف یہ عمل کر کے دیکھ لیں، نصیبوں کو کھولنے کا اس سے بڑا عمل شاید آپ کو نہ ملے، کیونکہ یہ ایک معجزاتی عمل ہے۔ اور اس پورے عمل کو مکمل طور پہ سمجھ کر کیجئے گا، ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا۔ اس عمل کی کوئی بھی قیمتی بات آپ سے رہ نہ جائے، کیونکہ ایسے عمل بار بار نہیں ملتے۔ وظائف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہے، جس کا ہم نے وہم و گمان بھی نہیں کیا اور جس کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ عمل کرنے سے آپ کا یقین بحال ہو جائے گا اور اللہ کے فضل، اس کی رحمت نصیب ہوگی، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، رزق کے دروازے کشادہ ہو جاتے ہیں۔ جس کو رزق کی طلب ہے، اللہ کی بارگاہ سے رزق مانگ لے۔ جس کو شہرت چاہیے، وہ اللہ کی بارگاہ سے شہرت مانگ لے۔ جو مقروض ہے، وہ اپنے قرضے کی رقم کی ادائیگی کے لیے اللہ کی بارگاہ سے التجا کر لے۔ ہر مسئلہ اس عمل کے ذریعے حل ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 22 رجب جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، نماز مغرب یا نماز عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے تو اپنے مقصد کی نیت کر کے کرتا ہے۔ اگر آپ کسی منزل کی طرف نکلتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے،
اس لیے آج اپنے مقصد کی نیت لازمی کریں تاکہ آپ دل ہی دل میں جو بھی مانگو وظیفہ پڑھتے دوران فرشتے اللہ کی مدد لے کر آ جائیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائیں۔ جس کو جو چاہیے مانگو، جتنا چاہیے مانگو۔ آپ کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہے میرے بھائیوں، آپ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ماہ رجب کی عظمت اور قبولیت کی ان گھڑیوں میں مانگ رہے ہیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی قرآنی سورت ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ ایسی عظیم سورت ہے کہ جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ قرآنی سورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، تو اس وقت تک سویا نہ کر جب تک یہ 4 کام نہ کر لیا کرو، یعنی کہ 4 چیزوں پہ عمل نہ کر لو اس وقت تک سویا نہ کرو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ 4 کام کون سے ہیں جن کے کیے بغیر نہیں سونا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کو مکمل پڑھ کے سویا کرو۔ قیامت کے دن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے لیے سفارش کرنے والا بنا کر سویا کرو، اپنے رب کو راضی کر کے سویا کرو، اور فرمایا ایک حج اور عمرہ کر کے سویا کرو۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، اتنا سارا کام ایک ہی رات میں سونے سے پہلے کیسے ممکن ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، جو شخص سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ کے سوتا ہے، اللہ پاک اس کو پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سورہ اخلاص کی کتنی برکت ہے، کتنا مقام ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہے۔ وہ مبارک نام یا رحمان یا رحیم یا کریم ہے۔ جب آپ اللہ کو اللہ کے مبارک ناموں سے پکارتے ہیں، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں، یہ کون ہے جو مجھے میرے ان ناموں سے پکار رہا ہے؟ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ آپ کی کوئی ایسی خواہش جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، آپ آج اپنی اس ناممکن حاجت کی نیت کر کے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کو پڑھنا، پھر دیکھنا کیسے آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہوتی ہے۔ یہ مبارک نام آپ نے کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم، تینوں کو ملا کے پڑھیں گے تو 1 بار ہو گیا۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم 2 بار ہو گیا۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ان مبارک ناموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے میرے بھائیوں 101 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ ایک تسبیح ان مبارک ناموں کی پڑھ لیں تو اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا پڑھنا ہے۔ میں پورے کامل یقین سے کہتا ہوں کہ ان کلمات کو ہر کوئی جانتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا
اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم کو دور کر دیتا ہے، اور ایسی ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے ان کلمات کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور آج یہ وظیفہ آپ نے جس مقصد کے لیے پڑھا ہے وہ مقصد اللہ کے حضور پیش کریں اور رو رو کے گر گڑا کے اپنا مقصد اللہ سے پورا کروائیں۔ اللہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ یا رب کریم، یا اللہ، آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہگاروں پہ اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم سیاہ کار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ ہی سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیے یا محفل میں کیے یا نادانی میں کیے یا انجانے میں کیے۔ اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے بھائیوں اس وظیفے کی اجازت کے لیے آپ نے بس چھوٹا سا ایک کام کرنا ہے، آپ نے اس ویڈیو کو صرف 3 لوگوں کو شیئر کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، آپ کو اس وظیفے کی اجازت مل جائے گی۔ اور میرے بھائیوں اگر اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ عزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔